مشرق وسطی جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت جائزہ اجلاس آج طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف، عسکری قیادت اور صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی شرکت متوقع۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں خطے میں جنگ اور اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ پاکستانی سفارتکاری کے معترف فائنینشل ٹائمز سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ اور ایران میں پاکستان کے ذریعے بالواسطہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ لگتا ہے ایران کے ساتھ بہت جلد معاہدہ کر لیں گے۔ امریکہ ایرانی تیل قبضے میں لے سکتا ہے، خارق جزیرے پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔ ایران نے کئی پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی۔ بہت کم عرصے میں کیوبا ناکام ہو جائے گا، ہم ان کی مدد کے لیے وہاں ہوں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ایران سے 1000 پاؤنڈ یورینیم نکالنے کے لیے فوجی آپریشن پر غور کر رہے ہیں۔ ایرانی مسلح افواج امریکی فوجیوں کے ملک میں داخل ہونے کا انتظار کر رہی ہے تاکہ ان پر آگ برسا سکیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے دشمن عوامی سطح پر مذاکرات کے اشارے دیتا ہے، خفیہ طریقے سے زمینی حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ امریکہ 15 نکاتی فہرست کے ذریعے وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے جو جنگ کے ذریعے نہیں حاصل کر سکا۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر شہرام ایرانی نے دعویٰ کیا ہے کہ میزائل حملوں سے امریکی بحری جنگی جہاز ابراہم لنکن سینکڑوں میل پیچھے ہٹ گیا۔ آبنائے ہرمز کے اطراف کے پانیوں پر ایران کا مکمل قبضہ ہے۔ یمن کے مزاحمت کاروں کی شمولیت سے مشرق وسطی جنگ کا دائرہ وسیع۔ آبنائے ہرمز کے بعد آبنائے باب المندب بھی بند ہونے کا خدشہ۔ عالمی مارکیٹ میں برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $115.93 فی بیرل تک جا پہنچی۔ WTI کا ایک بیرل $101.96 کا ہو گیا۔ مارچ میں برینٹ کروڈ آئل 59% مہنگا ہو چکا۔ ایران جنگ جون تک جاری رہنے کی صورت میں قیمت $200 تک پہنچ سکتی ہے۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی۔ جاپان کے نکے انڈیکس میں 5%، ٹاپکس میں 3.9% مندی۔ جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں 4% گراوٹ۔ MSCI انڈیکس 2.4% گر گیا۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ بھی گراوٹ کا شکار۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ 100 انڈیکس میں 6795 پوائنٹس کی کمی، 1,44,911 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ ایران جنگ کے آغاز سے اب تک 100 انڈیکس میں 23,000 پوائنٹس کی کمی ہو چکی۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 پیسے سستا، $279.15 میں فروخت۔ عالمی مارکیٹ میں ایک اونس سونا $4,462 کا ہو گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے، تہران اور کرج میں بجلی کی فراہمی معطل، تبریز میں پیٹرو کیمیکل پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں سے ایرانی صوبے البرز میں بجلی کا گرڈ اسٹیشن متاثر ہوا۔ مشرقی تہران میں بجلی بحال کر دی گئی۔ خنداب ہیوی واٹر ری ایکٹر نے کام کرنا بند کر دیا۔ ایرانی میزائل حملے پر اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس مؤخر کرنا پڑا۔ سائرن بجنے پر اسرائیلی پارلیمنٹ کے ارکان اجلاس چھوڑ کر شیلٹر میں جا چھپے۔ بیلسٹک میزائل حملے کے بعد اسرائیل میں بیر الصبح کے قریب صنعتی زون میں آگ بھڑک اٹھی۔ کیمیکل پلانٹس، ریفائنری، 2 اسٹیل فیکٹریز اور 2 ایلومینیم فیکٹریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیلی اور امریکی صنعتی اہداف پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی افواج نے عوام کی نقل و حرکت پر پابندیوں میں ہفتے کی شام تک توسیع کر دی۔ اسرائیلی صدر نے کرپشن الزامات پر نیتنیاہو کی معافی کی درخواست واپس کر دی۔ فیصلے کے لیے مزید مواد طلب۔ امریکی نیوز چینل کی ٹیم پر حملے کے بعد مغربی کنارے کی پوری اسرائیلی فوج بٹالین معطل۔ ایران اور امریکہ نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ دونوں ممالک مذاکرات کے لیے پاکستان کی سہولت کاری پر آمادہ ہیں۔ پاکستان کی ہم کوششوں پر سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزراء خارجہ نے شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا 4 ملکی اجلاس کے بعد اہم بیان۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کا عالمی اور علاقائی شراکت داروں سے مسلسل رابطہ رہا۔ چاروں وزراء خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تنازعات کے حل کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔
اقوام متحدہ کے چارٹر خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام پر زور دیا گیا۔ 4 ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے سینئر حکام پر مشتمل کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل اور غیر متزلزل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ موجودہ بحران کے دوران سعودی عرب کی جانب سے تحمل پر مبنی اقدامات کو سراہا۔ مسلم امہ میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے۔ ٹرمپ کے خلاف امریکہ اور یورپ میں نو کنگز مظاہرے، 80 لاکھ افراد ایران جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا ایران پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ، تارکین وطن کے خلاف اقدامات اور مہنگائی پر تنقید۔ جون اور اکتوبر کے مظاہروں کے بعد تیسرا نو کنگز ڈے احتجاج کیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ AI ماہرین ٹرمپ کو نو کنگز مظاہرین کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ امریکی شہری اسرائیلی بیانیے پر غصے میں ہے۔ لوگ امریکی جمہوریت پر حکومت کرنے والے اسرائیلی بادشاہوں سے تھک چکے ہیں۔ اسرائیل امریکہ کو فوجی اڈے قائم کرنے کی پیشکش کرے گا۔ مشرق وسطی سے امریکی اڈے اسرائیل منتقل کرنے کی تجویز پیش۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل میں مستقل امریکی فوجی اڈہ موجود نہیں۔ امریکہ کے بڑے اڈے خلیجی ممالک میں قائم ہیں۔ اسرائیل میں امریکی فوج کی موجودگی محدود ہے۔ مشترکہ فوجی تنصیبات اسرائیلی اڈوں کے اندر قائم ہے۔ امریکی فوجی نظام اور ادار اسرائیل میں فعال ہے۔ نئے فوجی کمپلیکس بنانے کی تجویز بھی زیر غور۔ اقدام سیکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر تعاون بڑھانے کی کوشش ہے۔ بحرین کا اپنی سمندری حدود میں میری ٹائم کرفیو کا اعلان۔ بحرینی وزارت داخلہ کے مطابق شام 6 بجے سے صبح 4 بجے تک کرفیو نافذ ہوگا۔ مقصد ایرانی حملوں کے پیش نظر ساحلی سیکیورٹی مضبوط بنانا ہے۔ سمندر میں جانے والے اور سمندری عملے کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔ خدا جنگ کرنے والوں کی دعائیں نہیں سنتا۔ پوپ لیو کی مشرق وسطی میں جنگ بندی کی اپیل۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو کی جنگ کے جواز کے لیے مذہب کے استعمال کی مذمت۔ دعائیہ تقریب سے خطاب میں کہا کہ فریقین مذاکرات سے تنازعات کا حل نکالیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران جنگ کے فریق جنگی اقدامات کو مذہب کے نام پر جائز قرار دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے ایران جنگ کو مسیحیوں کے دشمنوں کو شکست دینے کی کوشش کے طور پر بیان کیا۔ یورپ میں سب سے بڑی میٹھی چوری۔ نقل و حمل کے دوران 12 ٹن چاکلیٹ کی کھیپ غائب۔ ٹرک سے چاکلیٹ کے 4,13,793 یونٹس تھے۔ چوری سے ایسٹر سے پہلے یورپ میں چاکلیٹ کی کمی ہونے کا خدشہ۔ چاکلیٹ ساز کمپنی کے مطابق واردات سوئٹزرلینڈ کی فیکٹری سے دیگر ممالک کو ترسیل کے دوران ہوئی۔ میہڑ میں ام رباب چانڈیو کے دادا، والد اور چچا قتل کیس کے تمام ملزم 8 سال بعد بری۔ دادو کی ماڈل کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ رکن سندھ اسمبلی سردار خان چانڈیو، برہان چانڈیو سمیت 8 ملزم نامزد تھے۔ 17 جنوری 2018 کو ام رباب چانڈیو کے دادا، والد اور چچا کو قتل کیا گیا۔ ام رباب چانڈیو مقدمہ درج نہ ہونے پر ننگے پاؤں عدالت پہنچی۔ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے از خود نوٹس لیتے ہوئے کیس 3 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم صادر کیا۔ متاثرہ خاندان کے وکیل صلاح الدین پمر کا فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کا اعلان۔ ام رباب چانڈیو نے کہا کہ روپوش ملزمان کو بھی سزا نہیں ہوئی، فیصلے کے خلاف اپیل کروں گی، یقین ہے کیس ہم جیتیں گے۔ کراچی کلفٹن میں ڈپارٹمنٹل سٹور میں آگ بھڑک اٹھی۔ عمارت کے اطراف دھوئیں کے بادل، بھڑکتے شعلے بیسمنٹ سے گراؤنڈ فلور اور بلائی منزل پر پہنچ گئے۔ فائر بریگیڈ اور ریسکیو کی 8 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسا کا کہنا ہے کہ بیسمنٹ کو کلیئر کر دیا گیا، گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر آپریشن جاری ہے۔ آگ ATM سے عمارت میں پھیلی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا آگ بجھانے کے آپریشن کا جائزہ، کہا تمام ادارے بر وقت پہنچے،
इमारत में मौजूद सब लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। हवेलियां में मकान की छत गिर गई। 4 बच्चियों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। कोहाट में छत गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। कर्क में बारिश और यालाबारी से फसलें बर्बाद हो गई। लोगों की नकल मकानी। लोअर दीर में मुसलाधार बारिश से नशेबी इलाके जेर आब। सवाबी, मर्दान, 4 सद्दा, नौशेरा और खैबर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में बारिश। वादी नीलम और लीपा के पहाड़ों पर बर्फबारी। कोशाब में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। चकवाल, दरिया खान, कायदाबाद और साहिवाल सरगोदा में बारिश के साथ ओले पड़े। संजावी के नदी नालों में सैलाबी रैले। मुतादिद राबता सड़कें बंद। बारखान में यालाबारी से फसलों को नुकसान हुआ। ज़ियारत में 3 इंच तक बर्फबारी। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई।